اور ہماری وطر کی نماز تو ہو ہی نہیں رہی تھی، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، حدیث میں تو ایسا ہے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے کہہ کے انسان کو ڈرا دیا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دیا تھا کہ اب تک تو ہماری وطر کی نماز بالکل غلط ہو رہی تھی۔ تو وہ ساری چیزیں آئی، پھر اس کے بعد صحیح صحیح بہت سے مفسرین اور بہت سے کیا کہتے ہیں عالم نے بیان کیا، پھر اس کے بعد کلیئر کیا کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہے، جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ انسان اپنے من کے مطابق کچھ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ اور زیادہ تحقیق کرتے تھے، حدیث پڑھتے تھے اور زیادہ اس کے تہ تک جاتے تھے، تبھی کچھ بھی چیز لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہم کچھ بھی ایک حدیث پڑھ کے اور تمام چیزوں کو بول دے کہ یہ غلط ہے۔ اوکے، ایسا کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اور بھی اس کے بہاف میں ایک کچھ بھی حدیث ہوتی ہے نا، تو اس کے بہاف میں بہت سی حدیث بھی ہوتی ہے، اس کے تفسیر میں بھی بہت ساری حدیث ہوتی ہے۔ ہم ایک حدیث پڑھ کے بالکل ایسا سوچے کہ سب کچھ اسی میں بتا دیا گیا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کی تہ تک جانی چاہیے۔ اوکے، جیسے کہ اس ویڈیو میں اس نے کہہ دیا تھا کہ کیا ہوتا ہے نا کہ تشہد نہیں پڑھی جاتی ہے، تین وتر کی دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ کھڑا ہو جانا چاہیے، اور کھڑا ہونے کے بعد جب ہم اس کی قرات کر لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر ایک سورہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد دعائے قنوت جو بھی ہم کر لے، رکوع کر لے، پھر اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، تیسری رکعت میں تشہد پڑھی جاتی ہے، سلام پھیرا جاتا ہے۔ ایسا انہوں نے کہا تھا۔ اوکے، یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا، یہ کہا کہ ایسا پڑھنا چاہیے، لیکن انہوں نے جتنی بھی ہم پہلے ادا کر رہے تھے، یعنی کہ دوسری رکعت میں تشہد پڑھ رہے تھے، اس کو غلط قرار دے دیا، جو کہ انہوں نے بالکل غلط کہا تھا ویڈیو میں۔ سوری، ایسا بالکل نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھنی چاہیے۔ اوکے، ایک حدیث میں یہاں پہ بتاؤں گی، سوری، سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یا پھر وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وطر ہر مسلمان پر حق ہے۔ اب ہم وطر کے امپورٹنس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ وطر کی جو نماز ہے وہ تو بھائی فرض نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے، وہ ہم پر اللہ نے فرض نہیں کی ہے، لیکن واجب تو ہے نا، فرض سے تھوڑا کم لیکن سنت سے بھی زیادہ، تو ہم اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے امپورٹنس سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے کہ وطر ہر مسلمان پر حق ہے، لہٰذا جو شخص 5 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 3 رکعت پر وطر پڑھنا چاہے تو وہ 3 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 1 رکعت وطر پڑھنا چاہے تو 1 رکعت وطر پڑھے۔ اوکے، یہ حق ہے، اس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ اوکے، یہ بات ہمیں یہاں پہ ثابت ہو گئی۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے ہیں۔ کیا چیز 13 رکعت پڑھتے ہیں؟ ان میں 5 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور ان 5 وطروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے تھے۔ یہی اسی کی ایک لمبی حدیث ہے، اسی سے بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ 5 رکعت جب وہ وطر پڑھتے تھے تو اس میں وہ تشہد کے لیے بیچ میں کہیں نہیں بیٹھتے تھے۔ دیٹس وائی اسکرین بتائے اس حدیث کی، اسکرین میں مجھے نہیں ملے گی، 1 منٹ میں دیکھ لیتی ہوں کون سی حدیث ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ 1 منٹ میں دیکھتی ہوں، اسکرین شو کروں میں حدیث کی؟ وہ حدیث کی میں نے اسکرین شاٹ نہیں لی ہے۔ اوکے، تو وہ میں شیئر نہیں کر پاؤں گی۔ میں حدیث نمبر بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ حدیث نمبر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریفرنس بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی آئی تھنک 737 حدیث ہے، تو یہ میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کی اسکرین نہیں ہے نا، تو میں شیئر نہیں کر پاؤں گی، ٹھیک ہے؟ سو سوری۔ تو دیکھیں میں کیا بتائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ 13 رکعت نماز آئی تھنک
یہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا، یہ تہجد بھی ہو سکتی ہے یا پھر عشاء کی نماز بھی ہو سکتی ہے، لیکن تہجد ہی ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد ہی وطر کی نماز پڑھتے تھے، تو آئی تھنک تہجد ہوگی، اتنی مینشن نہیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے من سے کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ پھر کیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 رکعت وطر پڑھتے تھے، ان 5 رکعتوں میں یا پھر وطروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، ڈائریکٹ وہ 5th رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، اسی کے حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دوسری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھنی چاہیے، ڈائریکٹ ہمیں کیا کرنی چاہیے، 3rd رکعت میں بیٹھنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ایسا لوگ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہنا غلط بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم 5 رکعت پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ 5ویں رکعت میں ہم تشہد پڑھ رہے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اوکے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ میں وطر کی قیرات بتا دیتی ہوں، تو آپ لوگ وہ لکھ سکتے ہیں نا، وطر کی قیرات کیا ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اکارڈنگ، ویسے تو بہت ساری وطروں کا ذکر ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اوکے، 3 ہی رکعت وطر کا زیادہ جگہ پر ذکر ہوتا ہے، جو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا یہ 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر اس کے تہ تک جائیں گے آپ حدیث کی تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ جو نبی 7 رکعت یا 9 رکعت یا پھر 11 رکعت جو وطر کا بیان آ رہا ہے نا حدیث میں، تو وہ تہجد کی نماز کو مکس کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تہجد کی نماز ساری جوڑ کر وطر کے ساتھ جوڑ کر وہ ایک ساتھ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اتنی ہے، اوکے، 5 ہے لیکن ہاں 5 کہہ سکتے ہیں ہم، اور آڈ میں جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وطر کے معنی ہوتی ہے آڈ نماز جتنی بھی ہو سکتی ہے، 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اوکے، ایک بھی سنت سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ لاسٹ میں سوال جواب بھی ہوگا، میں کوشش کروں گی مجھے جتنا آتا ہے میں آپ لوگوں کو جواب دے سکوں انشاءاللہ۔ تو دیکھیے قرات یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر جو پڑھتے تھے اس میں کیا کیا قرات پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد کون کون سی سورہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو 3 وطر میں پڑھتے تھے، ایک حدیث ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وطر میں سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورہ ہے، یہ سورہ آپ کو ملے گی 30 پارہ میں، اوکے، اما پارہ میں ملے گی، آپ لوگوں میں سے سب کو بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی نا، آپ لوگوں کو یاد ہے سبح اسم ربک الاعلی، یہ سورہ الحمدللہ کبرا جی کو یاد ہے، اور بتایا آپ لوگوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، یہ چھوٹی سی سورہ ہے، آپ لوگ چاہے تو اسے یاد بھی کر سکتے ہیں، 30 پارے میں آپ کو مل جائے گی، آپ سرچ کیجئے گا سبح اسم ربک الاعلی یا سورہ الاعلی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ 2nd رکعت میں کیا پڑھتے تھے، ہم سنتوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور ثواب ملے گا، تو ہم 2nd رکعت میں کیا پڑھ سکتے ہیں، سورہ الکافرون پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، اوکے، اور سب میں بسم اللہ لازمی ہے، اوکے، سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد بسم اللہ کہہ کے ہی دوسری سورہ سٹارٹ کیا کیجئے، اوکے، سورہ توبہ چھوڑ کر، کیونکہ سورہ توبہ بسم اللہ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی ہے نا، ویسے بھی سورہ توبہ زیادہ تر لوگ پڑھتے ہی نہیں ہوں گے کیونکہ لمبی سورہ ہے، یاد نہیں ہوتی ہوگی۔ پھر تیسری رکعت میں کیا پڑھتے تھے، سورہ الاخلاص، سورہ الاخلاص پڑھتے تھے، یہ سورہ تو سب کو آف کورس یاد ہی ہوگی، یہ 2 سورہ کی تو میں گارنٹی دیتی ہوں آپ لوگ سب کو یاد ہوگی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کو کہتے ہیں، قل هو اللہ احد کو کہتے ہیں، اوکے، سورہ اخلاص، تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگی۔ تیسری رکعت کی قرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اوکے، آپ لوگ اسے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے یا پھر آپ لوگ اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے، یہ آپ لوگ عمل کر سکتے ہیں اپنی اپنے نمازوں میں تاکہ آپ لوگوں کو نماز کا بھی ثواب ملے، ساتھ ہی ساتھ سنت ادا کرنے کا بھی ثواب ملے، اللہ تعالی ہمیں خوب سنت ادا کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی، کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کرنے والے بنائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں، اوکے، اور ایک چیز، اگر کیا ہوتا ہے نا کہ ہم ایسا بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہم
वित्र पढ़ के सो चुके हैं, अब हमारी तहज्जुद में नमाज के लिए नींद खुल गई तहज्जुद की नमाज के लिए, तो क्या करेंगे हम उसमें तहज्जुद पढ़ेंगे, फिर हमें वित्र भी पढ़नी होगी क्या? तो ये डाउट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी इसके साथ कि देखें यहाँ पे हदीस में आती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, मैं इसकी आप लोगों को रेफरेंस शेयर कर दूंगी, ओके, कि एक रात में 2 बार वित्र पढ़ना जायज नहीं है। ओके, अगर आप पढ़ के सो गए थे वित्र और फिर आपका ख्याल आया, आपकी नींद टूट गई, अब आपको तहज्जुद पढ़नी है, तो उसके बाद आपको वित्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, या तो आप ऐसा कर सकते थे कि आप बगैर वित्र पढ़े सो सकते थे, फिर उसके बाद आप तहज्जुद के लिए उठते, फिर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तहज्जुद के साथ, फिर उसके बाद वित्र पढ़ते थे, वैसा भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन 2 बार पढ़ना बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। ओके, फिर आगे देखते हैं हम, ये सारी हदीस भी है ना, वसल्लम ने फरमाया कि 3 वित्र ना पढ़ो, 5 या 7 वित्र पढ़ो और मगरिब की मुशाबहत ना करो। ठीक है, इसको भी रेफरेंस लेकर बहुत से लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें अब 3 रिकात वित्र जैसे कि हम मगरिब पढ़ते हैं वैसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उससे डिफरेंट होनी चाहिए। मगरिब में हम क्या करते हैं, 2 रिकात में तशहुद पढ़ते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर उसके बाद हम तीसरी रिकात में भी तशहुद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नबी ने करने से मना कर दिया, तो इसको रेफरेंस लेते हैं। लेकिन इसका हम दूसरे मायने भी ले सकते हैं ना, कि देखिए, हम जो मगरिब की 3 नमाजें पढ़ते हैं, 3 रिकात नमाज पढ़ते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, दूसरी रिकात नमाज में तो हम सूर्य फातिहा के बाद ये एक सूरा पढ़ते हैं ना, जबकि हम तीसरी रिकात में नहीं पढ़ते हैं एक सूरा। और 3 वित्र में क्या करना होता है, हमें तीनों रिकातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 3 अलग अलग सूरा बता दी है, जैसा कि आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों रिकात में सूरह फातिहा के बाद 3 अलग अलग सूरा ये तीनों पढ़ रहे हैं, ये उनकी सुन्नत है। तो ये एक तो डिफरेंस हो गई 3 रिकात नमाज मगरिब से। ठीक है, एक डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला मुशाबहत नहीं करे। ओके, फिर एक और डिफरेंस यहाँ पे बताते हैं, हम क्या करते हैं 3 रिकात वित्र में, हम पढ़ते हैं उसमें कुनूत, उसमें कुनूत पढ़ना लाजमी है। अगर कोई भी इंसान कहता है कि मुझे दुआ कुनूत याद नहीं है, मुझे उसकी दुआ याद नहीं है, तो वो बिल्कुल भी, वो फिर उनकी कुनूत कबूल नहीं हो रही होगी। उन्हें चाहिए कि उन्हें दुआ कुनूत हर हाल में याद करनी है। ओके, जो भी कुनूत, बहुत 2 कुनूत है, मेरे ख्याल में 2 कुनूत है। ओके, एक एक तो जो हम यहाँ पे करेंगे और एक जो हमें पहले से याद होती है, आप लोगों को भी याद होगी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, वो वाली कुनूत। ओके, वो भी बहुत हेवी कुनूत है, क्योंकि उसका तर्जमा इतना ज्यादा हेवी है ना, कि हम अल्लाह से दावा कर रहे होते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हम गुनाहों से भी खुद को बचा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा आपकी पैरवी भी कर रहे हैं। ओके, उसमें वो बहुत हेवी दुआ क़ुनूत है। और फिर एक जो अभी हम करेंगे, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैता, या अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमा उन लोगों की तरह जिनको आपने हिदायत अता किया। तो ऐसी दुआ हम करेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे, तो ये भी सही है। तो दोनों अपनी अपनी जगह में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को, जिससे कि मगरिब की नमाज और ईशा की वित्र की नमाज, या फिर आखिरी नमाज, वित्र की नमाज ईशा की नमाज नहीं होती, वो आखिरी नमाज होती है, तो वो मुशाबहत ना हो। ओके, वो हमारी मगरिब के जैसी ना हो, सिमिलर ना हो जाए। ओके, मुशाबहत आप लोग समझ रही है ना, सिमिलर यानी कि सेम टू सेम ना हो जाए, अलग हो जाए। तो ये 2 तरीके से अलग हो जाए। कोई अब भी कहे कि नहीं, उसमें तो हम तशहुद में बैठते हैं, अगर इसमें भी बैठ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मुशाबहत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें देखिए हम क़िरात भी कर रहे हैं, हम कुनूत भी कर रहे हैं। ओके, साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा दिया है कि हम उससे पहले नफिल की नमाज भी पढ़ ले, या फिर तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले, तो और ज्यादा बेहतर है ना। यानी कि जब हमारी 7 हो जाए और 9 हो जाए और भी ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं
مطلب ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وطر کی نماز ایک اکیلے نہیں پڑھو. اگر آپ اٹھے ہیں، آپ آخری پہر میں یہ نماز پڑھنے اٹھے ہیں، تو صرف وطر کی نماز نہیں پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ آپ تہجد پڑھ لو، اکیلے نہیں پڑھو وطر کی نماز کو. اوکے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، مطلب کہ رات کی آخری نماز وطر ہونی چاہیے. اب آپ تہجد بھی پڑھتی ہیں ماشاء اللہ، تو اچھی بات ہے. اگر آپ وطر پڑھ کے سو گئی، پھر اس کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھی، تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم تہجد اٹھ کر پڑھیں، پھر اس کے بعد اگر ہم وطر پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ رات کو اپنی آخری نماز وطر کی نماز کو بناؤ. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ وطر کی نماز سب سے آخری نماز ہوتی ہے، دن کی، رات کی سب سے آخری نماز ہوتی ہے. اوکے. پھر آگے دیکھتے ہیں ہم. آخری رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب وطر پڑھ لیں. اگر آخری رات میں نہیں اٹھ پائے تو وہ جب بھی اٹھے، تو یہ بھی آتا ہے کہ جب بھی اٹھے تب پڑھ سکتے ہیں. اول شفع وطر بھی پڑھ لے، اور جو نہیں پڑھ سکتے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ آخر میں پڑھیں، کیونکہ نبی کی سنت ہے تو زیادہ بہتر ہوا نا. دیکھیے میں پھر سے سمجھاتی ہوں. اول شب مطلب کہ شب یعنی کہ رات کی اول ہی میں پڑھ لیں، یعنی کہ ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اول شب میں، ٹھیک ہے، تو ہم اس وقت بھی وطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر ہمیں ایسا گمان ہوگا کہ ہم رات کو نہیں اٹھ پائیں گے، ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں، یا پھر ہماری نیند تو کھلتی ہی نہیں ہے، ہم سے رات کو نہیں اٹھا جاتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری یہ نماز قضا نہ ہو جائے، پھر ہماری ڈائریکٹ فجر میں نماز اذان نیند کھلے، تو ہم اس ڈر سے کیا کر سکتے ہیں، اپنی نماز وطر کو پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو اول شب وطر پڑھ لیں. اوکے. کلیئر ابھی کبرا جی؟ اوکے. جو نہیں اٹھ سکتے ان کے لیے، لیکن جو اٹھنے پہ قادر ہے، جن کو گمان ہے کہ ہاں وہ تو بہت اچھے سے ان کی روٹین بنی ہوئی ہے، الحمدللہ ہم تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم بہت اچھے سے کر لیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ آخر میں پڑھیں، آخر رات میں پڑھیں وطر کی نماز، کیونکہ یہ آخر رات کی نماز افضل ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رات کے وسط اور پچھلی رات یعنی رات کی ہر حصے میں وطر پڑھی ہے. اوکے. تو یہ بھی سنت میں شمار ہو جائے گی، لیکن سب سے زیادہ وہ آخر میں پڑھتے تھے. اوکے. یعنی کہ تہجد کے بعد. ٹھیک ہے. تو کیا کیا بتایا انہوں نے، اول رات میں بھی پڑھی ہے انہوں نے وطر، بیچ میں بھی پڑھی ہے، پچھلی رات میں بھی پڑھی ہے، اور ہر حصے میں پڑھی ہے. اوکے. یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا. پھر یہ ایک اور حدیث ہے جس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، 8 رکعت پڑھتے تھے، تو ایک اس کے ساتھ وطر پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد یا پھر 11 رکعت وطر پڑھتے تھے. تو اس کو جو یہ حدیث میں کوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تو وہ پوری کی پوری طریقے سے وطر کے بارے میں نہیں ہے. جب اس کی تفسیر ہم جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو 11 رکعت وطر بتائی جا رہی ہے وہ اصل میں 3 وطر ہے اور 8 تہجد کی نماز ہے. اوکے. یہ ہو گیا. اچھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں وطر کے بعد کی دعا. اب ہم وطر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا دعا کی جاتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے سسٹرز؟ اوکے. انشاءاللہ بہت پیاری سی، بہت چھوٹی سی دعا ہے. یہ دعا آپ لوگوں کو آج ہی کے آج یاد کر لینی ہے. اوکے. آج ہی یاد کر لیجئے گا، پھر آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دی جائے گی آپ لوگوں کو سینڈ کرنی ہے. اوکے. وطر کے سلام کی بات کی دعا. ٹھیک ہے. اس میں مینشن کی ہوئی ہے
सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 1430, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वित्र की प्रेयर के बाद ये दुआ करते थे, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, ओके, ग्लोरीफाइड बी टू द किंग मोस्ट होली, यानी कि पाक है बादशाह निहायत पाक, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। अभी आप लोग मेरे साथ रिपीट करिएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को याद हो जाएगी, ओके। क्या कहते थे वो? 3 मर्तबा कहते थे, ओके, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। आप लोग रिपीट करें, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। ओके, याद हो गया होगा आई होप आप लोगों को। फिर से मैं बोल देती हूँ, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, यानी कि पाक है बादशाह निहायत पाक। हम आखिरी नमाज अदा कर रहे हैं, फिर अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, वो भी अल्लाह की निहायत पाकी बयान कर रहे हैं, ओके। अब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल हम जानते हैं। जी, यहाँ पे ये हदीस देखिए, ये हदीस यहाँ पे हदीस नंबर बहुत ज्यादा इसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है तो मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए मैं हदीस नंबर आप लोगों को बाद में बता दूंगी, ठीक है। वैसे मैंने बहुत ज्यादा इसमें सर्च किया है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि गलत हदीस मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी ऑथेंटिक हदीस है, ओके। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ पे खुदरी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वित्र पढ़े बगैर बगैर सो जाए या उसे पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आ जाए तो उसे पढ़ ले, ओके। अगर हमारे जहन से निकल जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी जहन से निकल जाए या हम पढ़ना भूल जाए या बगैर पढ़े सो जाए तो हमें जब भी याद आए, जब भी हमारी नींद खुले, जब भी हमें हमारे जहन में आए कि अरे अरे हमने तो रात को वित्र की नमाज नहीं पढ़ी थी, हमें हमारी नीयत थी कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते उसके साथ वित्र पढ़ते, तो ऐसा नहीं हो पाया, तो हमें हमारी नींद जब भी खुले तो उस वक्त हमें चाहिए कि हम वित्र की नमाज पढ़ लें, ओके। क्लियर इतनी बात? जो शख्स वित्र पढ़े बगैर सो जाए या फिर उसे पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आए तो आप पढ़ सकते हैं, ओके। जब भी याद आए, इसमें कोई वक्त भी नहीं मुकर्रर किया गया है, जब भी याद आए, मतलब कि आपको कभी भी याद आ जाता है तो आप पढ़ सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट हदीस है, ये जो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि अभी इब्न कअब रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वित्र में सलाम फेरते तो सुबहानल मलिकिल कुद्दूस पढ़ते, ओके। ये भी ऑथेंटिक हदीस है, हमें भी पढ़नी चाहिए, सुन्नत का भी सवाब मिलेगा, साथ में अल्लाह की हम्दो सना का भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। कज़ा नमाज के बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अब हमारी नमाज का वक्त निकल गया है तो वो कज़ा में ही शुमार होगा, है ना। वैसे ना कज़ा का भी कहीं पे उतना जिक्र नहीं आता है, ये आता है कि अगर इंसान किसी नमाज को पढ़ना भूल जाए, ये नहीं, इकट्ठा करके नहीं रखनी चाहिए हमें, ओके। इकट्ठा करके रखना है कि हम इतना नमाज अब हमारी छूट जा रही है, जैसे कि घर में शादी है तो एक दिन का पूरा नमाज छूट गया तो हम इकट्ठा करके अगले दिन पढ़ लेंगे, ऐसा करने से बचना चाहिए। बल्कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारी नमाज जैसे रह गई है, ईशा की नमाज है, तो हमें जब भी वक्त मिले तो हम फौरन उस नमाज को अदा कर लें, ज्यादा बेहतर ये होता है, ओके। इससे बेहतर होता है कि हम इकट्ठा करके नमाजें पढ़ें, ओके। या फिर हम ऐसा सोचें कि अब हमारी नमाज कज़ा हो गई है तो क्या करेंगे, सारी कज़ा नमाज हम एक साथ चुकाएंगे, तो ये भी सही नहीं है, ओके। अगर नमाज इतना हदीसों में आता है कि जब भी नमाज आप कुछ पढ़ना भूल जाए या फिर रह जाए तो जब भी आपको वो याद आए तो आपको पढ़ लेनी है, ओके। ये सही तरीका है, नमाज आपकी जो छूट गई है या कज़ा हो गई है उसको पढ़ने का सही तरीका ये है, ओके। जी, जो शख्स रात का वजीफा या उससे कुछ हिस्सा पढ़ने से सोया रहा
تو اٹھ نہ سکا، پھر اسے نماز فجر کی ظہر کے درمیان ادا کر لینا ہے. مطلب کہ اب کیا ہوتا ہے، بہت سے بار ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نیند میں پڑے رہ جاتے ہیں، غفلت میں ہماری نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا ہے کہ ہم ظہر کا انتظار کریں گے اور ظہر کی نماز آئے گی تب ہم اس کے بعد قضا فجر کی پڑھ لیں گے. ایسا انتظار نہیں کرتے رہنا، بلکہ ہمیں ظہر اور فجر کے درمیان جو وقت مل رہا ہے، جلال کا وقت چھوڑ کے، جلال کا وقت آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، بتائیں. 12 بجے. اوکے، 12 بجے ایک دم جب ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے سورج، تب اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور جب ایک دم غروب ہوتے رہتا ہے یعنی ڈوبتے رہتا ہے اس وقت بھی نہیں، اور جب ایک دم طلوع ہوتا ہے نکلتے وقت بھی نہیں پڑھنا ہے. اوکے، رائزنگ کے وقت اور نہ ہی ڈاؤن ہوتے وقت اور نہ ہی ایک دم سر کے اوپر ہوتے وقت، یہ تینوں اوقات میں پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے سخت منع کیا گیا. اوکے، جلال کا وقت ہوتا ہے یہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہو. تو اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو شخص رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے سویا رہ جائے، یعنی کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے سے سوئے رہ جائے یا پھر فطر کی نماز نہیں پڑھ پائے، غافل ہو جائے، تو کیا کریں، ہم نماز کو فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لیں. یہ نہیں کہ ہم انتظار کرتے رہے کہ ہم عصر میں ادا کریں گے قضا نماز، یا مغرب میں ادا کریں گے، یا عشاء میں ادا کریں گے. یہ غلط طریقہ ہے. اوکے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہماری نیند جب بھی کھلے ہم اس وقت پڑھ لیں، یا پھر ہمیں فجر اور ظہر کے جو درمیان والے وقت ہوتی ہے اس میں ہمیں پڑھ لینی چاہیے. اوکے، اکٹھی نہیں کرنی چاہیے نماز. اوکے، نماز کو اکٹھا کرنے سے سخت منع کیا گیا ہے. اوکے، مجھے ایک حدیث تو پوری پوری یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن میں نے حدیث میں ایک بار پڑھا ہے کہ دو نمازیں اکٹھا کر کے نہیں پڑھنی چاہیے. اوکے، اس چیز کی ثواب مل گیا. اگر ادا کر لیا وہ بھی ہمارے دل میں یہ نیت ہوئی، دیکھیے کتنی خوبصورت بات بتائی گئی ہے نا، کہ اگر ہمارے دل میں یہ نیت تھی، کہ ہماری نیت تو تھی ہم ادا کرتے فجر میں، ہم نے الارم بھی لگایا تھا، ہماری پوری کی پوری نیت تھی کہ ہم فجر میں اٹھ کے نماز پڑھتے، لیکن بھی ہم نہیں اٹھ پائے غفلت کی وجہ سے، تو کیا ہو رہی ہے، اگر ہماری نیت تھی کہ ہم اس نماز کو پڑھتے تو اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی پورا پورا ثواب دے رہے ہیں. الحمدللہ. رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا. یہ حدیث دوسری کھلی ہوئی ہے نا، یہ دوسری کھلی ہوئی آئی تھنک. ہاں، 11 بج گئے. انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں، اور تھوڑی سی چیزیں ہیں. اب ہم وطر دعائے قنوت پہ آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہمیں اپنا وظیفہ پورا کرنا چاہیے. یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ نہیں ہے اب ہمیں ثواب ملے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں قضا ہی کر لینی چاہیے، ہمیں پوری اپنی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کوششوں کو دیکھتا ہے، کوشش کرنے کے باوجود اگر قضا ہو جا رہی ہے پھر اللہ معاف کرے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے سے ادا کر لیں، وقت پہ ادا کر لیں. اوکے، اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ، چاہے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ کیا جائے. اوکے، یہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک محبوب تبھی بنتا ہے جب ہم اس کو تھوڑا سا کر رہے ہیں. مجھے نہیں مل رہی حدیث، میں بار بار سلائڈ کر کے ڈسٹرب نہیں کروں گی، رکیے ایک منٹ. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پہ کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بہت اوتھینٹک حدیث ہے، آپ لوگ یہ نوٹ کر لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 782. کتنی پیاری حدیث ہے، ہماری موٹیویشن ہے یہ ہمیشہ کی. ہم بہت بار سوچتے ہیں کہ ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے، جمعہ کے دن پوری سورہ کہف پڑھنی ہے، اب ہم ایک جمعہ پڑھتے ہیں دوسرے جمعہ اسقط آ جاتے ہیں، یا پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں پوری 17 رکعت نماز ادا کر کے سونی ہے نا، یہ عشاء کی، تو ہم کبھی پڑھ پاتے کبھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. ہم بہت سارا سوچتے کہ ہم بہت بہت عمل کریں گے، تو پھر ہم سوچتے نا اتنا اتنا ہمیں ہمارا وقت اس میں لگ گیا، اتنا اتنا ہمیں اس میں اپنا وقت دینا پڑا، ساتھ ہی ساتھ زیادہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. ایسا سوچنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ ہم ریگولر بیسس پہ کوئی بھی عمل ریگولر بیسس پہ کریں، چاہے ہم ایک دن میں 2 ہی رکعت نفل کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں کہ اس 2 رکعت نفل کو کنٹینیو کریں.
کیونکہ یہاں پہ بتایا گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم پوری کی پوری سورہ یاسین ہم حفظ کر لیتے ہیں، ایک دو دن ہم حفظ کریں گے، ہمیں بہت موٹیویشن ملے گی کہ ارے واہ ہم نے حفظ کی، پھر ہمارا ڈاؤن چلا جائے گا۔ ہم بہت زیادہ ایک دن تو 5 5 آیت حفظ کر لیں گے، دوسرے دن تھوڑا کم ہوگا 4 آیت حفظ کر لیں گے۔ ہم ایسا نہ کرنے کے بجائے اگر ہم ایسا کریں کہ ڈیلی کریں، ہم ایک ہی رکعت حفظ کریں لیکن ڈیلی کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ دیکھیے اللہ کے یہاں محبوب بھی بن گئے کہ ایک تو ہم حفظ کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب مل رہا ہے، اور دوسری کہ ہم ریگولر بیسس پہ کر رہے ہیں، اسے ہم ہمیشہ کر رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب مل گیا۔ تو ایسے کر کے ہم اللہ کے بے حد محبوب بندے بن گئے، ہے نا۔ اسی طریقے سے فطر کی نماز میں بھی ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کم و بیش ہو۔ اگر ہمیں زیادہ لگ رہا ہے کہ چلے ہم بہت زیادہ تھک گئے تو ایک ہی رکعت وطر پڑھ لے، لیکن پڑھ لے، اسے قضا بالکل نہیں کرے۔ قضا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی پڑھ لے، لیکن پڑھ لے۔ اوکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن الیاس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ اللہ، کتنی خوفناک حدیث ہے نا، ہم سب پہ یہ لاگو ہوتا ہے نا۔ ہم کبھی رمضان تھی، رمضان میں تو الحمدللہ ہم نے بہت اچھے سے رات کا قیام کیا ہے، ہم نے قیام اللیل بھی کیا ہے، ہم نے تہجد کو ہی رات کا قیام کہا جاتا ہے نا، ہم تہجد بھی کی ہے۔ لیکن اب جیسے ہی رمضان گیا ہم تو بہت زیادہ لیزی ہو گئے نا، لیزی ہونے کے بعد کیا کیا ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کیا کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا، مطلب کہ بالکل ہی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، ہمیں بھی بچائے انشاءاللہ، ایسا کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریگولر بیسس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے لیے بھی دعا کریے گا آپ لوگ، ہمیں کہنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اب آتے ہیں قنوت میں، قنوت وطر میں آتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ، اگر کوئی بات آپ لوگوں کو کلیئر نہیں لگ رہی ہو تو آپ لوگ انشاءاللہ لاسٹ میں پوچھیے گا، اوکے سسٹرز۔ بس اب ہماری مکمل ہو جائے گی، بس 5 منٹ انشاءاللہ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، شاید یہاں پہ جو نیم مینشن کیا ہوا ہے ان کا نام اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جب حدیث سرچ کر رہی تھی تو وہ دوسرا نیم آیا تھا۔ ایک منٹ میں یہ والی حدیث بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، یہاں پہ ہے میں نے، چلے ہمیں حدیث جاننے سے زیادہ مطلب ہونا چاہیے، نام ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ والی حدیث ہے، دیکھیے اس میں پورا ترجمہ دیا ہوا ہے قنوت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے۔ اوکے، یہ بھی کنفیوژن یہاں پہ دور ہو گئی کہ دعائے قنوت کب پڑھنی چاہیے، رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ رکوع ہم کرتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، تو اس سے پہلے ہی کرنی چاہیے۔ اوکے، اگر جو رکوع کے بعد کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرما رہے ہیں، یا پھر یہ حدیث میں آ رہی ہے، نبی کی حدیث میں آ رہی ہے کہ وہ رکوع کے بعد ہی، رکوع کے پہلے ہی قنوت پڑھتے یا دعا کرتے۔ اوکے، وطر میں رکوع کے بعد قنوت کی تمام روایتیں ضعیف ہیں، مطلب کہ بہت ساری روایتوں میں ہو سکتا ہے بتائیں گے بہت سارے عالم لوگ کہ قنوت کیا کرتے ہیں، رکوع کے بعد بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ساری حدیث ضعیف ہے۔ اوکے، اور جو روایات صحیح ہے ان میں صحابات، ان میں کیا کہتے ہیں،
ان میں کہا گیا ہے کہ رکوع کے پہلے ہی قنوت آئی ہے. اوکے, قنوت وطر تھا یا قنوت نازلہ تھا, لہٰذا. اور یہ بھی چیز یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سارے اختلافات یہ بھی آتی ہے کہ بہت سارے قنوت حدیث میں آتی ہے نا. ایک قنوت وطر بھی آتی ہے, قنوت نازلہ بھی آتی ہے, اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز پڑھتے تھے. اوکے, اس میں حدیث آئی ہے تو ساری حدیث آئی ہے تو ہم ساری کر سکتے ہیں. اوکے, ایسا نہیں ہے کہ یہی والی کمپلسری ہے. اوکے, آپ بدل بدل کے بھی کر سکتے ہیں, بدل بدل کے کریں گے تو اور اچھا ہے نا, ہمیں لطف آئے گا قنوت کرنے کی. جی قنوت نازلہ وہ بھی کافی لمبی ہے, میں انشاءاللہ بھیج دوں گی. اوکے, اور قنوت نازلہ کے بارے میں ایسا بھی آتا ہے نا کہ وہ تب پڑھنے کا حکم آیا تھا نا جب جنگ چل رہا تھا, کفار کے ساتھ جنگ چل رہا تھا مسلمانوں پر جب مصیبت آتی ہے نا, تو یعنی کہ جب ہم پر مصیبت آئے تو ہم قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں. اوکے, ادروائز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پریشانی اور مصیبت میں وہ قنوت پڑھتے تھے, قنوت نازلہ. اوکے, ادروائز ہم یہ دو قنوت سے کام چلا سکتے ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں, اللہم انا نستعینک والی, اور اللہم اہدنی جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ دو قنوت ہمیں پڑھنی چاہیے ریگولر بیسس پہ. اوکے, لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وطر میں قنوت رکوع سے قبل کیا جائے, یعنی کہ رکوع سے پہلے کیا جائے. ٹھیک ہے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر دو 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 سنتوں کے درمیان ایک منٹ کی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا. یہ بھی بہت 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 ہمارے لیے خوشخبری ہے اور بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, ہمارے دل سے بوجھ کو ہلکا کر دے گی یہ حدیث انشاءاللہ. تو دو ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا. کیا پوچھا انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. لوگوں نے کہا یہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی ہے, وہ رات کو نفل نماز پڑھتی رہتی ہے, پھر جب سست ہو جاتی ہے سوری ایک منٹ میں پانی. ہاں, جب وہ سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اسی رسی کو پکڑ لیتی ہیں, یعنی کہ وہ اپنے کیا کرتی ہے, اپنے آپ سے رسی باندھ لی انہوں نے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ جب نفل کی نماز پڑھتی رہے تو وہ جو ستونوں میں رسی باندھی ہے تو وہ ان کو جب جھپکی لگ جائے تو ان کا ہاتھ کیا ہو, وہ کھینچائے کہ نہیں نہیں ابھی تمہیں اور نماز پڑھنی ہے. اوکے, ایسا وہ کرتی تھی اپنے ساتھ کہ وہ کیا کر رہی ہے, اپنے آپ کو رسی سے باندھ رہی ہے تاکہ ان کو جب جھپکی لگ جائے تو وہ سونے کے بجائے کیا کرے, ان کی نیند ٹوٹ جائے, اور نیند ٹوٹنے کے بعد وہ اپنی نماز اپنی عبادت اللہ کے لیے جاری رکھ سکے. ایسا کرتی تھی وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھول دو, ہر شخص اپنی نشاط اور چستی کے موافق نماز پڑھے, پھر جب سست ہو جائے تو یا تھک جائے تو آرام کر لے. سبحان اللہ, یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہمیں اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے, جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت بخشی ہے. اوکے, اتنی ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور خود کو بہت زیادہ یہ نہیں کرنی چاہیے, برڈن کے حساب سے نہیں کہ ہمیں تو اتنا برڈن ہے کہ ہمیں ایک رات میں 100 رکعت نفل پڑھنی ہے, 50 رکعت نفل پڑھنی ہے, جتنا بھی. یہ ایسا لوگ بنا لیتے ہیں تھاٹ بہت سارے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے تھاٹ پروسیس کی نہیں ہمیں اتنا پڑھنا ہے. تو اس میں زیادہ اللہ تعالیٰ نیت بھی دیکھتا ہے. اگر ہم وضو کر کے بھی صرف سو جائیں نا, ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھیں گے, اور پھر بھی ہماری آنکھ نہیں کھل پائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتے ہیں. نیتوں پر یہاں پہ ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ آسانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ جب تم سست ہو جاؤ, جتنا پڑھ سکتے ہو, جتنی صلاحیت ہے پڑھو, اس کے لیے منع نہیں کیا گیا, پڑھو, لیکن جب تم سست ہو جاؤ یا تھک جاؤ تو آرام کر لو. اوکے, کیونکہ ہماری باڈی پہ بھی ہمارا حق ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو، جتنا تمہیں طاقت ہے، صلاحیت ہے، اتنا ہی عمل کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ اوکے، یہاں پہ کتنے اچھے سے اگزامپل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، لیکن ہاں، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں تھکان بھی دی ہے، ہمیں خواہشات بھی دی ہے، ہم تھک بھی جاتے ہیں، ساتھ میں ساتھ ہمیں آرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے نا۔ جب ہم آرام نہیں کریں گے تو ہم کیسے پھر فرتیلے انداز میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے آرام بھی کرنی ضروری ہے۔ ہماری آرام، ہماری نیند بھی عبادت بن جاتی ہے اگر ہم یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ ہم سوئیں گی تبھی نہ ہماری نیکسٹ ڈے کی عبادتیں ایک دم فرتیلے انداز میں، ایک دم خشوع اور خضوع کے ساتھ بیوٹیفلی ادا ہو سکے۔ یہ نیت بھی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سونے کا بھی ہمیں ثواب دے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا ہے لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ اوکے، سب سے پہلے تو انہوں نے یہاں پہ رسی یا ستون سے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ راحت دی، کہا کہ سست پڑ جاؤ تو آرام کر لو۔ پھر یہاں پہ بھی کہا کہ اتنا ہی عمل کرو جتنے کی تم اختیار کر سکتے ہو، جتنی تمہیں طاقت ہو اتنا ہی اختیار کرو۔ اوکے، پھر یہاں پہ نیکسٹ آتی ہے سیدنا حسن بن علی سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں انہیں قنوت وتر میں پڑھ سکوں۔ میری وائس نہیں آ رہی ہے کیا؟ ایک منٹ، میں نا نیٹ ورک چینج کرتی ہوں۔ سوری جی، ابھی میری وائس آ رہی ہے سسٹرز؟ الحمدللہ جی۔ تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہاں سے روایت ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جو انشاءاللہ ہم بھی سیکھیں گے۔ اوکے، آپ میں سے کتنی سسٹرز کو یاد ہے قنوت وتر؟ وہ والی چھوڑ کے جو ہمیں عموماً یاد ہوتی ہے، اللہم انا نستعینک والی چھوڑ کے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ مدینہ سلطان جی، آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے؟ ہاں، نہیں نہیں، آپ نے تھم کیا نا۔ جتنی سسٹرز کو یاد ہے ہینڈ ریس کریے پلیز۔ ہاں، منیہار جی کو یاد ہے، الحمدللہ۔ چلے کوئی نہیں، انشاءاللہ ہمیں 4 کلاسز ہے ابھی ہمارے پاس، 4 یا 3 کلاسز ہے، ایک تو آج مکمل ہو گئی جس میں ہم یہ پوری قنوت وتر انشاءاللہ مکمل کریں گے بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ ہم صرف اور صرف اسے یاد ہی نہیں کریں گے بلکہ ہم اسے سمجھ کر یاد کریں گے۔ ہم اپنی زندگی میں سے ایسے اتاریں گے نا کہ ہمارے پارٹ آف لائف بن جائے گی، دعا مانگنے کا ہمیں ایک خوبصورت انداز پتہ چلے گا انشاءاللہ، اور پھر ہمیں وتر پڑھنے کا لطف ہی الگ لگے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں خود خوب لطف کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ تو یہی قنوت کے بارے میں ذکر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں ایک بار پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ اوکے، جو ہم آج یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے حفظ کرنا شروع کریں گے۔ اوکے، آپ لوگوں کو اچھی خاصی گیپ ملے گی کلاسز میں۔ اوکے، آپ لوگ بالکل بھی بیچ میں اسکپ نہیں کریے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو محبوب ہے وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے، لیکن وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ اوکے، تو ہمیں اس چیز کو لے کے چلنا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے، ہم 2 2 لائن کر کے کریں گے، لیکن ہم اسے ریگولر بیسس پہ پکڑ لیں گے اور اس طریقے سے ہم پوری قنوت کو حفظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ لوگ پتہ ہے حفظ کیوں نہیں کر پاتے؟ اتنی اتنی عمر کے لوگ حفظ کیوں نہیں کر پاتے؟ وہ سوچتے ہیں قنوت کتنی لمبی ہوتی ہے، ہم کیسے حفظ کر پائیں گے؟ لیکن وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ایک ایک لائن، اگر ایک ہفتے میں ایک لائن بھی یاد کر رہے ہیں تو ہمیں آسانی سے 1 2 مہینہ میں یہ قنوت یاد نہیں ہو سکتی ہے کیا؟ جب حفظ کرنے والے لوگ پوری قرآن حفظ کر سکتے ہیں تو ہم ایک چھوٹی سی قنوت کیوں نہیں حفظ کر سکتے ہیں؟ ایسا سوچنا چاہیے نا ہمیں، ہماری سوچ کو صحیح کرنا چاہیے، تبھی ہم جا کر کچھ کر پائیں گے۔ اوکے، اور عمل میں کبھی بھی اپنے سے کمتر لوگوں کو نہیں دیکھنی چاہیے، اپنے سے
اونچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ حافظ بھی ہے نا وہ کیسے حفظ کیا ہے. یہ نہیں دیکھنی چاہیے کہ ارے وہ تو پڑھتا ہے نا کیا پڑھتا ہے وہ ربنا آتینا فی الدنیا تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں کیا ہے ہمیں بھی یاد ہی دعا تو بچپن سے یاد ہوتی ہے. ایسا نہیں سوچنا بلکہ یاد کرنا ہے. سوچنا ہے کہ ہم ہر حال میں یاد کریں گے بھلے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں لیکن ہم ہر حال میں یاد کریں گے انشاءاللہ. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت. اس کی ترجمہ کتنی بہترین ہے کیا ہے دیکھیے کتنی پیاری دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں نا کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کی جس کی طرح جنہیں تو نے ہدایت دی. مجھے عافیت دے ان لوگوں میں جنہیں تو نے عافیت دی. مجھے اپنا دوست بنا ان لوگوں میں جنہیں تو نے دوست بنایا. یا پھر مجھے شامل کر ان لوگوں میں جنہیں تو نے شامل کیا. جنہوں میں تو نے شامل کیا مطلب کہ نیک لوگوں میں. اوکے اللہ تعالیٰ دوست یا پھر ولی کن کو بناتے ہیں بے حد نیک لوگوں کو بناتے ہیں نا. اور مجھے برکت دے اس میں جو تو نے مجھے عطا کیا. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی بھی چیزیں عطا کی ہے جتنی بھی خیر عطا کی ہے اس میں ہم برکت مانگ رہے برکت کا سوال کر رہے اللہ سے. اور مجھے بچا اس شر سے جو تو نے مقرر کیا. یعنی کہ جتنی بھی برائی اللہ نے مقرر کی ہے اللہ مجھے اس سے بچا. اوکے کیونکہ جس نے وہ برائی بنائی ہے ہمارے کیا کہتے ہیں ہماری آزمائشوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے ان چیزوں سے. بے شک تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اور جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. الحمدللہ کتنی پیاری ہے. اس کی جب ہم تفسیر جانیں گے تو ہمیں اور زیادہ گہرائی سے یہ بات پتہ چلے گی. اور یہ آتی ہے آپ کی ترمذی کی حدیث نمبر 464.